اور بے شک تمہارے لیے اے انسانوں چوپاؤں میں بڑی عبرت ہے۔ پلاتے ہیں ہم تم کو اس میں جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو خوشگوار ہے پینے والے کے لیے، اور کھجوروں کے پھل اور انگور بناتے ہو تم ان میں سے نشا اور بہترین روزی۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 66 اور 67۔ یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں میں سے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کے جسم کی خوراک میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جانور چوپائے جو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے، تم ان میں سے مختلف قسم کے فائدے حاصل کرتے ہو، گوشت استعمال کرتے ہو، کھال سے فائدہ حاصل کرتے ہو، بہت سارے جانوروں کے بالوں سے تم اپنے مقاصد حاصل کرتے ہو، ان کی ہڈیوں تک تم استعمال کرتے ہو، ان کے چربی اور خون تک تم استعمال کرتے ہو۔ اس کے علاوہ ان سے اپنی روزی کے لیے بیچ کر کے آمدنی حاصل کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ اللہ نے ان جانوروں کے مؤنثوں میں جو دودھ رکھا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے۔ جانور خوراک کھاتا ہے، اللہ پاک اس خوراک کو اندر جانور کے جسم میں لگی ہوئی مشین کے ذریعے سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک حصہ فضلے کے طور پر گوبر کی طرح نکل جاتا ہے، اور ایک حصہ خون بن کے جسم کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں حصے بظاہر ناپاک ہیں۔ خون بھی ناپاک ہے جس پر انسان کی، جانور کی حیات موقوف ہے۔ اگر وہ خون گردش نہ کرے تو جسم زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور وہ گوبر وہ بھی ناپاک ہے۔ تو ان دو ناپاکوں کے درمیان سے اللہ تمہیں اسی خوراک سے خالص دودھ عطا فرماتا ہے۔ اور دودھ ایسی نعمت ہے کہ فرمایا وہ کھانے کا کام بھی دیتی ہے، پینے کا کام بھی دیتا ہے۔ اور لکھا ہے ماہرین نے جو خوراک و غذائیت کے ماہر ہیں کہ جتنے انسانوں کی، جانوروں کی جو خوراکیں ہیں ان کے اندر جو جو اللہ نے فائدے رکھے ہیں، ایک دودھ میں وہ ساری چیزیں اللہ نے جمع کر دی کہ خوراک کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن وٹامنوں کی، جن فلاں کی، جن فلاں کی، وہ ساری چیزیں اللہ نے دودھ کے اندر رکھ دی۔ اور پھر دودھ وہ نعمت ہے کہ جنت کے اندر 4 چیزوں کی نہروں کا تذکرہ آیا ہے۔ پانی کی نہر ہوگی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، دودھ کی نہر ہوگی، شراباً طہورا کی نہر ہوگی، اور شہد کی نہر ہوگی۔ یہ 4 نہروں کا تذکرہ جنت کے اندر جنتیوں کے لیے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی کو یہ 4 نعمتیں وافر مقدار میں عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ پانی کی بھی نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی بھی نہریں چل رہی ہیں، اور شراباً طہورا کی بھی نہریں چل رہی ہیں، اور شہد کی بھی نہریں چل رہی ہیں۔ تو ان میں مستقل ایک دودھ کی نہر کا تذکرہ ہے جنت کی نعمتوں میں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں کھانے کی، پینے کے بعد کی جو دعا ہے، آپ کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا۔ اب یہاں صیغہ آپ نے ماضی کا استعمال کیا ہے کہ جو اللہ ہمیں کھلا چکا اس پر اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں جو پلا چکا اس پر اللہ کا شکر ہے۔ کھانے کی چیز، پینے کی چیز، دنیا کا کوئی قیمتی سے قیمتی کھانا آپ نے کھایا، کوئی قیمتی سے قیمتی مشروب آپ نے پیا، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو اللہ ہمیں کھلا چکا، جو اللہ ہمیں پلا چکا، اس پر اللہ کا شکر ہے۔
لیکن جب دودھ آپ پئیں تو اب آپ نے یہ دعا نہیں پڑھنی الحمدللہ الذی اطعمنا والی، الحمدللہ الذی اشربنا والی، اب آپ نے یہ دعا نہیں پڑھنی۔ اب دعا کیا ہے؟ اب دعا یہ ہے کہ دودھ پینے کے بعد اے اللہ اس نعمت میں اور اضافہ فرما، اس نعمت میں اور اضافہ فرما، اور اس نعمت کے اندر کیفیت کے لحاظ سے بھی برکتیں عطا فرما، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یہ دعا صرف دودھ کے لیے، حالانکہ اور بھی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں کھانے کی پینے کی، لیکن کسی نعمت کے استعمال کرنے پر یہ دعا نہیں ہے اللہم بارک لنا فیہ، یا اللہ جو عطا فرمایا اس میں برکتیں عطا فرما، اور برکت کا معنی بڑھنا ہوتا ہے، چاہے وہ کیفیت میں بڑھوتری ہو چاہے وہ کمیت میں بڑھوتری ہو، معیار میں بڑھوتری ہو یا مقدار میں بڑھوتری ہو، مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور عطا فرما۔ اور اگلا جملہ تو صراحتاً ہے وزدنا منہ، ہمیں اور زیادہ کر، یہ دودھ والی نعمت ہمیں اور زیادہ عطا فرما۔ تو گویا دودھ ایک ایسی خاص نعمت ہے جس کے شکرانے میں خاص دعا تعلیم کی گئی ہے، خاص دعا سکھلائی گئی ہے۔ اور پھر دودھ وہ نعمت ہے صرف کہ بچہ پیدا ہوتا ہے 2 سال تک سوا ماں کے دودھ کے یا کوئی اور دودھ کے اسی کوئی خوراک نہیں، صرف دودھ پہ پل رہا ہے۔ اور یہ تو 2 سال شریعت نے مقرر کر دیا کہ بچے کا حق ہے، اس سے پہلے بلا وجہ اس کا دودھ نہ چھڑایا جائے، یہ اس کا حق ہے بچے کا۔ چنوٹ میں پڑھاتا تھا تو وہاں ایک بچہ میرے پاس پڑھتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس نے بتایا کہ میری ایک ہمشیرہ ہے جو اب 17-18 سال کی ہے، لیکن اس عمر تک اس نے سوائے دودھ کے آج تک کوئی خوراک نہیں استعمال کی، وہ اب بھی صرف دودھ پیتی ہے، بس بچپن سے دودھ شروع ہوا اب تک صرف دودھ پہ ہی پل رہی ہے۔ تو دودھ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے، اس میں غذا کی تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں، جتنی اللہ نے کھانے کی چیزوں میں پینے کی چیزوں میں جو صلاحیتیں جو استعدادیں جو طاقتیں جو نعمتیں اس سب میں رکھی ہیں، اکیلے دودھ میں اللہ نے وہ ساری رکھی ہیں۔ تو اس لیے یہاں اس نعمت کو خصوصی طور پر جتلایا گیا ہے، فرمایا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے اے انسانوں ان جانوروں میں ان چوپایوں میں لعبرہ بڑی نصیحت ہے، بڑی عبرت ہے، ان کو دیکھا کرو، ان کو دیکھ کر کے سوچا کرو، گائے ہے بھینس ہے، رنگ کی کیسی ہے، خوراک کیسی کھاتی ہے، اور تمہیں خالص دودھ کیسا ہے۔ آخر کون سا کارخانہ اندر لگا ہوا ہے، کون سی ایسی مشین اندر لگی ہوئی ہے، کون سی فیکٹری خودکار ایسی لگی ہوئی ہے کہ گائے بھینس جنگل میں پھر رہی ہے یا گھر میں کھڑی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا کھانا پینا کیسا ہے، کیا چارہ کیا پٹھے کیا کچھ چیزیں کھا رہی ہے، اور اللہ پاک کا نظام ہے وہی کھایا ہوا، ایک حصہ اس کا گوبر پیشاب بن کے نکل رہا ہے، ایک حصہ اس کا جانور کی جسم کو طاقت دے رہا ہے، خون بن رہا ہے، گوشت بن رہا ہے، موٹا کر رہا ہے اس کو، اور ایک حصہ اسی خوراک کا خالص سفید دودھ کے رنگ میں اللہ تمہیں پلا رہا ہے۔ یہ تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ نسقیکم پلاتے ہیں ہم تم کو، نسبت بھی اللہ نے خالص اپنی طرف کی کہ گائے دودھ نہیں دیتی، بھینس دودھ نہیں پلا رہی، گائے بھینس کا مالک دودھ نہیں پلا رہا، فرمایا دودھ ہم پلاتے ہیں۔ نسقیکم پلاتے ہم تم کو، مما فی بطونہ اس خوراک سے جو اس جانور کے پیٹ میں ہوتی ہے، من بین فرس ایک طرف گوبر و دمن اور دوسری طرف خون، ان دو چیزوں کے درمیان یہ دونوں نجس ہیں، یہ دونوں قابل نفرت ہیں، ان سے بندے کو گھن آتی ہے، یہ دونوں بندے کو اچھی نہیں لگتی، گوبر بھی خون بھی، لیکن فرمایا ان دو ناپاکوں کے، ان دو نجسوں کے، ان دو قابل نفرت چیزوں کے درمیان سے اللہ پاک تمہیں پلاتا ہے لبناً خالص،
ایسا دودھ جس میں کوئی ملاوٹ، ہاں خالص اس وقت ہے جب تک جانور دے رہا ہے، خالص اس وقت ہے جب تک جانور کے پاس ہے، جب تیرے میرے ہاتھ میں آیا پھر خالص نہیں رہا، جب انسان کے ہاتھ میں آیا، کلمہ گو کے ہاتھ میں آیا پھر خالص، نہ حاجی صاحب کے ہاتھ میں خالص بچا، نہ تبلیغی کے ہاتھ میں خالص بچا، جب تیرے میرے ہاتھ میں آیا پھر کیا ہو گیا؟ ملاوٹ والا ہو گیا، لیکن جب تک جانور کے تھنوں میں تھا تو خالصاً لبناً خالصاً سائغاً، اور ایسا خوشگوار جس کا ذائقہ بھی بڑا عمدہ، جس کا ذائقہ بھی بڑا عمدہ، اور جو پینے میں، کھانے میں، نگلنے میں، حلق سے نیچے اترنے میں بڑا آسان، نہ اس کے اندر کوئی دانت سے چبانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی حلق میں اس کے اٹکنے کی کوئی صورت ہے۔ تو فرمایا رزقاً سائغاً، ایسا خوشگوار ہے کہ وہ پینے میں بھی آسان، ذائقے میں بڑا اچھا، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ اور اللہ کی نعمتیں ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، کھجوروں کے پھل، ابھی موسم ہے آج کل کھجور کا، تو دیکھو تو صحیح کہ کھجوروں پر کیسی کیسی کتنی کوالٹی کی کھجور ہیں، کتنی اس کے اندر قسمیں ہیں، ذائقے کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے، رنگت کے لحاظ سے، کتنے اس کے اندر کوالٹیاں، کتنے ان کے اندر الگ الگ وارنٹیاں ہیں۔ اور فرمایا وَالْأَعْنَابِ، اور انگور، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے۔ اور یہ انگور اور سیب، انگور اور انار، بلکہ انگور اور انار، ان دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ صرف میوہ نہیں ہے، صرف تلذذ کے لیے پھل کے طور پہ نہیں، بلکہ اس کو بھی خوراک کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے روٹی کا کام بھی یہ دیتے ہیں، ایک انار اور ایک انگور۔ اگر کوئی بندہ قسم کھائے کہ میں پھل نہیں کھاؤں گا، کوئی بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں پھل نہیں کھاؤں گا، اس کو عربی میں فاقہ کہتے ہیں، جو محض تلذذ کے طور پر کھانے سے پہلے پیچھے کھایا جاتا ہے، بطور خوراک کے اس پر دن وقت نہیں گزارا جاتا، لیکن تلذذ کے طور پہ کھایا جاتا ہے، اس کو فاقہ کہتے ہیں۔ کوئی بندہ قسم اٹھائے کہ میں فاقہ نہیں کھاؤں گا، اب وہ انگور کھا لیتا ہے، جب وہ انار کھا لیتا ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف فاقہ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر خوراک بھی ہے کہ وہ کھانے کا باقاعدہ کام دیتا ہے۔ تو فرمایا تتخذون منہ سکرا، بناتے ہو تم اس میں سے نشہ۔ یہ اصل حقیقی شراب انگور سے بنتا ہے، جو شراب کی عربی میں خمر، شراب کو خمر کہتے ہیں، تو خمر جو حقیقتاً خمر ہے لغوی معنی کے لحاظ سے وہی ہے جو انگور کے شیرے سے بنایا جائے۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور عمدہ، اچھا، پاکیزہ رزق۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، ساکرن شراب کو الگ بیان کیا اور رزقاً حسنا اس کو الگ بیان کیا، حالانکہ وہ بھی پھلوں سے بنتا ہے، وہ بھی پھلوں سے، رزق حسن بھی پھلوں سے حاصل ہو رہا ہے، اور ساکر شراب بھی پھل سے بن رہا ہے، انگور سے، لیکن دونوں کو اکٹھے بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ بھی شریعت کی ایک خوبی ہے کہ بے شک تم اس سے شراب بناتے ہو، لیکن شراب فی نفس رزق حسن نہیں ہے، وہ رزق میں شامل نہیں ہے، اس لیے رزق کو الگ بیان کیا۔ اور ہماری عربی گرامر کے اندر جب دو چیزوں کو الگ الگ عطف معطوف کیا جائے تو ان میں غیریت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا غیر ہوتی ہے، مغازرت ہوتی ہے۔ بتا دیا کہ رزق حسن اور ہے اور شراب اور ہے، شراب رزق حسن میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جس سے گویا شراب کی ایک گنا نفرت ذہن میں بٹھائی گئی ہے کہ یہ رزق حسن میں شامل نہیں ہے۔ پھر اگلا نمبر آیا کہ فرمایا گیا اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر تیسرا نمبر آیا، پھر بتلایا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کی حالت میں جس وقت نماز پڑھنی ہو تو شراب کو استعمال کر کے نماز نہ پڑھا۔ پھر آخری نمبر آیا جس میں بتا دیا گیا ہے کہ انما الخمر والمیسر، یہ دونوں فرمایا یہ نجس ہیں، یہ پلید ہیں، ان سے مکمل طور پر دور رہو۔ اور پھر شراب نجس العین قرار پائی،
کہ 10 بندے جیسے سود کے معاملے میں لکھنے والا، تولنے والا، گواہ بننے والا، لینے والا، دینے والا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سودی چیز کو لے جانے والا، 10 بندوں پر لعنت کی گئی ہے کہ سود کے معاملے میں جو بھی استعمال ہوگا اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت۔ ایسے شراب کے بارے میں بھی 10 بندوں پر لعنت کی گئی ہے، پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، بنانے والے پر بھی، خریدنے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، لے جانے والے پر بھی، لے آنے والے پر بھی، لکھنے والے پر بھی، جو اس طرح کے معاملے میں گواہ بنے وہ بھی، 10 بندوں پر شراب کے بارے میں بھی لعنت کی گئی ہے۔ تو اس لیے اور بعض علماء نے یہاں جو لفظ ساکر آیا ہے اس کے اور معنی بھی عربی زبان کے لحاظ سے لکھے ہیں شراب کے علاوہ، تو وہ معنی ان پھر کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس اللہ کے نظام میں کہ تمہیں پھلوں سے کیسے روزی دیتا ہے اور تمہیں جانوروں سے کیسے دودھ پلاتا ہے، اس نظام الہی میں بے شک بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن ہے ان کے لیے جو دماغ عقل سے کام لیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو عقل کو ٹھیک رکھیں، شراب نشے سے عقل کو خراب نہ کر دیں۔ چونکہ پیچھے تذکرہ سکر کا آیا تو اس لیے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کہا ہے، اور صفت نہیں لائے، عقل کی صفت لائے کہ شراب عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر اپنے عقل کو، ہوش حواس کو باقی اور قائم رکھنا ہے تو نشے سے دور رہو، نشے سے بچ کے رہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ نشہ صرف شراب کا، صرف فلاں منشیات کا نہیں ہوتا، نشہ عہدے کا بھی ہوتا ہے، نشہ بدمستی حرام مال کی بھی ہوتی ہے، نشہ بدمستی جہالت کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں یہ کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وہاں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کس وقت تک اب نماز کے قریب نہیں آنا، فرمایا اس وقت تک نہیں آنا حتیٰ تعلموا ما تقول، حتیٰ تعلمون ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو اس بات کو جو تم منہ سے کہہ رہے ہو۔ اب ہم نے نماز پڑھی ہے، اگر ہم سے پوچھا جائے جناب آپ نے جو ابھی نماز میں پڑھا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ نہیں سمجھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم منہ سے کہہ رہے ہو۔ اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے نماز میں منہ سے کیا کہا ہے تو تو نماز کس لیے پڑھ رہا ہے؟ تیرے تو حکم یہ ہے کہ تو نماز کے قریب بھی نہ، نماز پڑھنا اس کا کام ہے جو جانتا تو ہو کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہمیں بسم اللہ کا معنی نہیں آتا، ساری زندگی گزر گئی کلمہ طیبہ کا معنی نہیں سیکھا، ساری زندگی گزر گئی سورۃ فاتحہ کا معنی نہیں سیکھا، سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد کا معنی نہیں سیکھا، پہلے سیکھا نہیں، اگر سیکھا بھی ہو تو پھر خیال دھیان نہیں۔ یہ تو میں نے بات کہہ دی، تم نے کیا کہا ہے نماز میں تم جانتے نہیں ہو۔ ابھی ہمارے امام نے کون سی سورت پڑھی پہلی رکعت میں، کون سی پڑھی دوسری رکعت میں، یہ جتنے بیٹھے ہیں آدھوں کو پتہ نہیں ہے، آدھوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے امام نے ابھی نماز کی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں کون سی، یہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ تو اس طرح کی نماز جو لا علمی والی ہے یہ جہالت کا نشہ ہے، یہ جہالت کا نشہ ہے۔ اتنا بڑا جہالت کا نشہ چڑھا ہوا ہے ہمیں کہ ہمیں نماز کی حالت میں بھی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، تو ہم کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ خدا کے سامنے جا کے کہیں گے میں نماز پڑھتا تھا، میں نمازی تھا، میں مسجد میں آتا تھا، میں طالب علم تھا، تجھے اتنا پتہ نہیں کہ تیرے امام نے کیا پڑھا، حالانکہ آدھے سے زیادہ حافظ بیٹھے، ان حافظ